الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أشر الناس الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم نہ اپنی آن کی خاطر نہ اپنی شان کی خاطر وہ میدان میں نکل آئے فقط ایمان کی خاطر دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے زندہ یہاں سے پھر نہ کبھی ہم زندہ یہاں سے پھر نہ کبھی پھر کے جائیں گے آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ خاتمہ سب تشنہ لب یہاں پہ اپنا سر کٹائیں گے کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے ہوگا ہر ایک نبی کا شہید یہاں مصطفیٰ کا لال اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کھلائیں گے اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کھلائیں گے جلسہ بہت دیر سے چل رہا ہے اور آپ لوگوں کی محبت کو داد دینی چاہیے کہ آپ لوگ اسی حال میں بیٹھے ہیں جس حال میں جلسہ شروع ہوا تھا اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے اور یہ جلسہ سنایا گیا آپ نے سنا دونوں کو اللہ قبول فرمائے آپ لوگ سو کر کے سنیں گے تو ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ خیر آپ کا امتحان بھی ہوتا رہے گا کہاں ہاتھ اٹھانا ہے کہاں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے یہ بھی دھیان میں آپ کو رکھنا ہے سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے حضرت حسن کی سیرت کیا تھی حضرت حسین کی سیرت کیا تھی اس کے حوالے سے سوال میرا شروع ہو رہا ہے میرا پہلا سوال ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس سائل آیا تو حضرت حسین نے کہا میں 3 سوال کروں گا میرے سامنے یہ تھیلی ہے یہ پوری تھیلی ہے اس میں سونا اور چاندی کے سکے ہیں اگر 1 سوال کا جواب دو گے تو تھوڑا سا ملے گا 2 سوال کا جواب دو گے تو 2/3 ملیں گے اگر تینوں سوال کا جواب دو گے تو پوری تھیلی مل جائے گی.
3 سوال ہوئے ہیں، سائل نے جواب دیا ہے۔ پہلا سوال کیا تھا، دوسرا سوال کیا تھا، اور تیسرا سوال کیا تھا، یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن سے سوال کیا، بیٹے یہ دیکھو یہ قاتل ہے، اس کو مار دینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ بیٹے نے جو جواب دیا حضرت علی بھی لاجواب ہو گئے، اسی پر فیصلہ ہوا، قاتل کو چھوڑ دیا گیا یا قتل کیا گیا۔ حضرت حسین نے کیا جواب دیا، یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، پیاسا آیا، اس نے کہا مجھے شربت پلاؤ، تو کہا کون سا شربت چاہیے؟ کہا ایسا شربت جب ملے نہیں تو جان سے زیادہ قیمتی ہو جائے، جب ملے تو اس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ وہ کون سا شربت تھا جس کا سوال ہوا؟ وہ کون سا شربت تھا جو حضرت حسن کی طرف سے پلایا گیا؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ آخری سوال ہے، آپ محرم کے حوالے سے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کی سیرت سن رہے ہیں، ان کی پوری زندگی کا خلاصہ 3 باتوں میں ہے۔ وہ پہلی اور دوسری اور تیسری بات کیا ہے؟ انشاءاللہ محرم دھوم دھام سے منائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر بائی پاس گیا ہے، بچہ گیا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ڈس بریک مارا، آغاز ہی میں آپ لوگ بیدار ہوئے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ سو کر کے جلسہ سنیں گے، جلسہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے دل کی مراد پوری فرمائے، مشکل کو آسان فرمائے۔ جس جلسے کے لیے ہم بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خوب بدلہ عطا فرمائے، رضی اللہ عنہ کو خوب بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر دے، درجات کو بلند فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، میرا پہلا سوال ہے۔ سائل آیا، حضرت حسین نے تھیلی دکھائی، 3 سوال کریں گے، تینوں کا جواب دو گے، پوری تھیلی مل جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پہلا سوال تھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ کہا ٹھیک۔ دوسرا سوال کیا نجات کیسے ملے گی؟ کہا اللہ پر بھروسہ کر لو نجات مل جائے گی۔ کہا کہ یہ بھی ٹھیک۔ کہا یہ بتاؤ انسان کو خوبصورت بنانے والی کون سی چیز ہے؟ کہا 2 چیز ہے، علم ہے انسان اس سے خوبصورت ہو جاتا ہے، مال ہے انسان اس سے عزت پاتا ہے۔ کہ اگر یہ دونوں چیز نہ ہو کہ اس پر بجلی گرے وہ ہلاک ہو جائے۔ مجھ کو دیر ہو رہی ہے، تھیلی دیجئے، منہ میں پانی آ گیا۔ دوسرا سوال تھا حضرت علی نے کیا اپنے بیٹے سے حضرت حسن سے، یہ قاتل ہے، اس نے دوسرے کو قتل کیا ہے، بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کہا قاتل ہے، قتل کر کے آیا ہے، چھوڑ کیسے دیں؟ کہا کہ اگر اس نے ایک کو مارا ہے تو دوسرے کو بچایا بھی ہے، جو بے قصور پھنس گیا تھا اس کو اس نے بچایا ہے۔ بچانے والا پوری دنیا کو بچانے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مارا نہیں جاتا، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوسرے کی جان لی ہے، بیت المال سے اس کی قیمت چکا دی جائے گی، لیکن اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس سے اندازہ کیجئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس کیسا علم تھا۔ دعا کیجئے، قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ ہم سب کے اولاد کو حضرت حسین اور حسن جیسا علم عطا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، آخری سوال تھا حضرت حسن سے پوچھا کہ شربت پلاؤ، کہ کون سا شربت پینا چاہتے ہو؟ کہ ایسا شربت پلاؤ کہ جو نہ ملے تو جان سے زیادہ قیمتی ہو جائے، جب ملے تو اس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ تو حضرت حسن نے خادم سے کہا کہ دیکھو یہ پانی کے لیے بول رہا ہے، جب پانی نہ ملے انسان کو تو جان سے زیادہ قیمتی ہو جایا کرتا ہے، جب پانی ملے تو اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی ہے۔ 10 بالٹی سے انشاءاللہ نہائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ یہاں پھنس گئے۔ دھیان سے سنیے گا، آخری سوال تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی 3 باتوں میں تھی۔ پہلا، ان کا عمل اچھا تھا، ان کا اخلاق اچھا تھا، اور وہ حق کی خاطر گردن کٹانے والے تھے، گردن جھکانے والے نہیں تھے۔ ایک مٹھی زمین کے لیے اپنے بھائی کی گردن اڑا دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک میں آپ نے مارا، دل خوش کر دیا۔ آپ کو پھر دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے، اللہ آپ کی اولاد کو بھی کامیاب کرے۔ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی بندے کے
آگے جھک نہیں سکتے اللہ والے، ذات حسین نور تھی گویا چراغ طور تھی، کونوں مقام نور کا جس نے دیا جلا دیا، نور نظر رسول کا لخت جگر بطول کا، یعنی حسین نے سبھی لٹا کر ہمیں دکھا دیا، نام ہزار بھیج کر کوفی تمام پھر گئے، نام ہزار بھیج کر، نام ہزار بھیج کر کوفی تمام پھر گئے، شیطان ان پہ آ گیا فتنہ نیا اٹھا دیا، سارے جوان کٹ گئے بچے شہید ہو گئے، آل نبی نے حشر کا نقشہ یہاں بتا دیا۔ بہت اچھا جلسہ، بڑے اچھے ماحول میں، آپ کھچا کھچ بھرا ہوا مجمع، 4 بجنے والا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے۔ یہ گردن کٹانے والا کتنا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ بہت مختصر میں یہ پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، کھاتا اچھا ہوگا انشاءاللہ خاتمہ اچھا ہوگا۔ محرم کے حوالے سے جو پیغام آپ کو دیا گیا، سارے لوگ آئے اور کلیجہ نکال کر کے رکھ دیا، اور آپ لوگوں کا خلوص تھا، چھوٹا سا جلسہ اتنا کامیاب ہو گیا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ دھیان سے سنیے گا، 2 قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے خوف میں آنسو نکلا، یہ قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، جہنم کو بجھا دیتا ہے۔ راہ خدا میں خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے گردن کٹانے والے کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اللہ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں۔ 3 آدمی سے بڑا رتبہ اس دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ نبی کا رتبہ بڑا ہے نبوت کی وجہ سے، صدیق کا رتبہ بڑا ہے صداقت کی وجہ سے، شہید کا رتبہ بڑا ہے شہادت کی وجہ سے۔ 3 آدمی کا رتبہ دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ حضرت حسین نے صداقت کا رتبہ بھی پایا، حضرت حسین نے شہادت کا رتبہ بھی پایا۔ شہید کو کیا ملتا ہے سن کر کے حیرت ہوگی۔ ہماری لاش قبر میں جائے گی، مٹی اس کو کھا جائے گی، لیکن جس آدمی نے گردن کٹائی اس کی لاش جب مٹی کے نیچے جاتی ہے تو مٹی پر اس کا جسم کھانا حرام قرار دے دیا جاتا۔ ہم مر جائیں گے، ہمارا نام اعمال بند ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے گردن کٹائی، حق میں جان دے دی، جیسے حافظ جلیس صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ظلماً ان کو مارا گیا، وہ شہید تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، کتنا بڑا رتبہ ہے۔ جیسے ہی انتقال ہوا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن شہید گردن کٹاتا ہے، قیامت تک کے لیے اس کا اعمال نامہ کھلا رہا کرتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، مرنے والا مر گیا، شہید شہادت کے لیے راہ خدا میں اس نے شہادت حاصل کی، اس کو کیا رتبہ ملتا ہے؟ عرش میں ٹھکانہ ملتا ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے تب عرش ہے، عرش کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ غور کیجئے، زمین سے اٹھا، شہید کو اٹھایا گیا اور عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا گیا، عرش میں اس کو ٹھکانہ ملتا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے، دنیا میں انسان اڑ نہیں سکتا، لیکن راہ خدا میں گردن کٹانے والے کو پر دے دیا جاتا ہے، وہ جنت میں ان پروں کے ذریعے سے اڑا کرتا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ ہے، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا، کہیں دیکھا ہوگا، دستار بندی کا جلسہ ہوتا ہے، بچے کے سر پر دستار باندھی جاتی ہے، لیکن جب گردن کٹا کر کے خدا کے دربار میں شہید پہنچتا ہے تو اللہ ہیرے اور موتی کے تاج سے اس کی دستار باندھ دیا کرتا ہے۔ سن کر کے حیرت ہوگی، جب راہ خدا میں آدمی گردن کٹاتا ہے تو حافظ قرآن ہے، 10 آدمی کی صرف سفارش کرے گا، اس کے خاندان سے 10 آدمی کی مغفرت ہوگی، سفارش کا حق 10 آدمی کے لیے ملے گا، جبکہ گردن کٹا کر کے جو اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے وہ 73 گنہگار کے اپنے خاندان سے سفارش کرتا ہے۔
اتنا بڑا رتبہ ملتا ہے۔ سن کر کے حیرت ہوگی، ہماری روح جب قبض کرنے کے لیے فرشتہ آئے گا تو فرشتہ آئے گا، روح قبض کرے گا، لیکن جب شہید انتقال کرتا ہے، شہید کو شہادت ملتی، راہ خدا میں گردن کٹاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ او فرشتو ہٹ جاؤ، میرا بندہ ہے، تم روح نہیں نکالو گے، میں خود اپنے بندے کی روح نکالوں گا۔ گردن کٹانے میں بہت مزہ آتا ہے، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، انگلی کٹانے میں درد ہوتا ہے، انگلی کٹ گئی آدمی کی نیند حرام ہو جاتی ہے، گردن کٹانے میں آدمی کو کیسے سکون ملے گا میں بتا رہا ہوں۔ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تھا، مصر کی عورت نے انگلی کاٹ لیا تھا، قرآن میں شہادت موجود ہے، قرآن شاہد ہے، انگلی کاٹ لیا تھا، کس کے حسن کو دیکھ کر کے؟ یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے۔ لیکن گردن کٹانے والا جس وقت گردن کٹاتا ہے خدا کے حسن کو دیکھتا ہے اور تکلیف بھول جاتا ہے، اس کو گردن کٹانے میں تکلیف نہیں ہوتی، مزہ آیا کرتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، 3 مثال دے رہا ہوں۔ چاروں طرف سے دشمن نے گھیر رکھا ہے، ماں سے بیٹا پوچھتا ہے کہ کیا کرے، کہ بیٹا آج بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے، لیکن اگر دشمن نے تم کو مارا تمہاری موت ہو گئی، شہادت کی موت ہوگی۔ بیٹا شہادت کی موت قسمت والے کو ملا کرتی ہے۔ دوسری مثال گزرا، دھیان سے سنیے گا۔ 4 بچہ گیا ہے میدان جنگ میں، واپس نہیں آیا، اندھی بوڑھی ماں، چاروں چراغ گل ہو گئے، کیا کہتی؟ الحمدللہ۔ کہا ماں تمہارے بیٹے شہید ہو گئے، چاروں چراغ تمہارے گل ہو گئے، انا للہ پڑھو، الحمدللہ کس بات کی پڑھ رہے ہو؟ کہا جس وقت میری گود میں وہ بچے تھے، دودھ پلایا کرتی تھی تو دعا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو راہ خدا میں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے، وہ بچپن کی دعا آج قبول ہوئی، خوشی اس بات کی ہے، اس لیے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ بیٹے کو پھانسی ہو گئی ہے، سارے لوگ بھاگ گئے، لاش کے سامنے کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ماں آ کر کے کہتی ہے کہ بیٹا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں دودھ پلایا تھا، اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا، بیٹا میں نے تمہیں عالم بنایا تھا، اسی دن کے لیے بیٹا عالم بنایا تھا، تم نے میرا فخر سے سر اونچا کر دیا، بیٹا میں شرمندہ نہیں ہوں، میرا فخر سے سر اونچا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ حوصلہ رکھنا ہے کہ ضرورت پڑے گی تو اپنے دین کے لیے ہم بھی سر کٹا دیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا، انگلی کٹا کر کے شہادت میں نام لکھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، انگلی پر چڑھ کر کے برابری کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش، جگر گوش ہے رسول، خون حسین سے کبھی تو رنگین ہو گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا وہ سرمدی اصول، کٹ جائے سر تیرا نیزے کی نوک پر، ہرگز نہ کر اطاعت ناحق کو تو قبول، ہرگز نہ کر اطاعت ناحق کو تو قبول۔ بہت بہتر طریقے سے آپ نے کھاتے کا استقبال کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دوسرا پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو جیسا کرتا ہے ویسا پھل اس کو ملتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو دنیا ہی میں آپ کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ کتنے لوگوں نے حضرت حسین کو مل کر کے مارا تھا؟ 4,000 لوگوں نے مل کر کے حضرت حسین کو مارا تھا۔ حضرت حسین کتنی تعداد میں تھے؟ 32 آدمی تو سواری پر تھے، 40 پیدل تھے، ان کو سواری تک نصیب نہیں تھی۔ یہ قافلہ لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ مہمان بن کر کے آیا تھا۔ 4,000 آدمی نے مل کر کے مارا، ایک ایک کو چن کر کے ہلاک کیا، یہاں تک کہ حضرت حسین کو سن 61 ہجری میں 55 سال کی عمر میں ہلاک کر دیا گیا۔
شہید کر دیا گیا۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، جب لاش کو دیکھا گیا اس میں 33 زخم کس کے تھے؟ نیزہ اور بھالے کے، اور ان کے جسم میں جو 34 زخم تھے وہ کس کے تھے؟ تیر اور تلوار کے تھے۔ اس طرح سے زخموں سے چور چور حضرت حسین نے کربلا میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ سنا رہا ہوں، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، لیکن جب لاٹھی چلتی ہے تو کوئی بستا نہیں ہے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، 5 سال کے بعد ہی لاٹھی چل گئی اللہ کی طرف سے۔ 4000 آدمی مارنے والا، 72 آدمی کو قتل کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ 4000 تھے، ایک بھی نہیں بچا۔ کس نے مارا؟ مختار نام کا آدمی کھڑا ہوا کہ حضرت حسین کا بدلہ لیں گے۔ پوری بستی کے لوگوں نے ساتھ دیا، چن چن کر کے ظالموں کو ہلاک کرو۔ 4000 یزیدی تھے حضرت حسین کو شہید کرنے والے۔ 5 سال کے بعد ہی بجلی گر گئی اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ ایک ایک دن میں 248 لوگوں کو مارا جاتا تھا، تڑپا تڑپا کر کے مارا جاتا تھا۔ اور جس شمر نام کے آدمی نے سجدے میں سر کاٹا تھا اس کا کیا حال کیا تھا، سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ دنیا ہی میں صرف 5 سال کے بعد کتنی بڑی بجلی گری اور کتنی بڑی سزا ملی، سن کر کے حیرت ہوگی۔ جس نے سجدے کی حالت میں حضرت حسین کے سر کو کاٹا تھا اس کے لاش کے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا پاتا ہے۔ اگر آپ نے ببول بویا ہے تو آم کھانے کو نہیں ملے گا، اگر آم بویا ہے تو ببول کے کانٹے سے اللہ آپ کو بچا لے گا۔ ظلم کرنے والے کو سزا ملی، صرف 5 سال کے اندر ہی ملی۔ 4000 لوگوں نے ظلم کیا تھا، کسی کو نہیں چھوڑا گیا، چن چن کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ قرآن کتنا سچا ہے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ قصور اللہ کا نہیں ہوگا، قصور تمہارا ہوگا۔ انہوں نے نماز رسول کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا، اللہ نے مختار کو کھڑا کیا اور 5 سال کے اندر ہی سب کا صفایا ہو گیا۔ اب غور کیجئے کہ حضرت حسین کی شخصیت کیا تھی، صاحب کرامت شخصیت تھی، دعا کرتے تھے دعا قبول ہو جاتی تھی۔ راہ خدا میں گردن کٹائی، نانا کی خواہش پوری ہو گئی، اس لیے شہادت ملی۔ حضرت حسین کے حوالے سے یہ پیغام ہمیں جاتا ہے کہ ہم ظلم نہیں کریں گے۔ کوئی اگر ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو کوشش کریں گے معاف کر دیں گے۔ اگر معاف کرنے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ محبت کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے، مدد کریں گے اور نفرت نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ننھے ننھے سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی یہ تشنہ کام، کہنے لگی یہ تشنہ کام، فرمائیے کہ آج یہ آئے گی کیسی شام، آئے گی کیسی شام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام، یتیمی ہے کس کا نام، بد آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام، یہ کہنے لگے امام، بیٹی نہ پوچھ کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے، بچہ یتیم ہے، ویرانیوں کے بیج ہیں ظلم و ستم کے کام، با اولاد ظلم و جور ہیں بربادیاں تمام، بربادیاں تمام، مظلوم کا جہان میں رہتا ہے زندہ نام، مالک جہاں کا لیتا ہے ظالم سے انتقام، دنیا میں ظلم و جور کا ملتا ہے سب کو پھل، قانون ہے قانون ہے جہان میں مکافات کا ٹل، مکافات کا ٹل۔ باہر کا غصہ بیوی پر جھاڑیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ایک بائی پاس جا رہا ہے، خیر اتنے بڑے مجمع میں ایک نہ ایک پاگل ضرور ہونا چاہیے رانچی جانے کے لیے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، تیسرا اور آخری پیغام امام حسین کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، پورے جلسے کا خلاصہ۔ یہ ماتم کہاں سے آیا؟
یہ تعزیہ کہاں سے آیا، یہ تاریخ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے، دھیان سے سنیے گا اس کو۔ 352 ہجری میں معیز الدولہ کھڑا ہوا، اس نے کہا دکان بند کرو، عورتوں سے کہا کہ منہ کالا کر کے باہر نکلو۔ کہا اس کا کیا فائدہ، کہا تم کو فائدہ ہو یا نہ ہو میری کرسی کا فائدہ ہوگا۔ معیز الدولہ 352 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 300 سال کے بعد یہ ماتم کا مہینہ شروع ہوا۔ 300 سال کے بعد حضرت حسین کب شہید ہوئے ہیں؟ سن 61 ہجری میں، اور یہ ماتم کب سے شروع ہوا؟ 352 سال کے بعد۔ غور کیجئے، دال میں کالا ضرور ہے یا پوری دال کالی ہے؟ معیز الدولہ نام کا آدمی ہے، 352 ہجری میں اعلان کرتا ہے کہ دکان بند رہے گی، عورتوں کو منہ کالا کر کے باہر نکلنا پڑے گا، کالا جھنڈا لے کر کے سڑکوں پر آنا پڑے گا۔ کہا کیا مقصد سے؟ کہا ماتم کے مقصد سے۔ کہا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا تم کو فائدہ ہو یا نہ ہو میرے ووٹ کا فائدہ ہوگا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کمپٹیشن ہوتا تھا رنگ پورہ میں تعزیہ نکالنے میں۔ یہ جو رمنا ٹولی ہے اس کا تعزیہ سب سے بھیانک ہوا کرتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ آسمان ہی میں چھید کر دے گا۔ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہوگا، غور کیجئے، کتنا بانس کو ماٹھا گیا ہوگا، چھانٹا گیا ہوگا، اور کیسے بنایا گیا ہوگا، کتنی محنت کی گئی ہوگی، اور اس کو پھر اس طرح بھسایا جاتا تھا جیسے پوجا کرنے کے بعد مورتی کو بھسایا جاتا۔ یہ ہوتا تھا۔ یہ تعزیہ کہاں سے آیا آپ کو سن کر کہ حیرت ہوگی۔ 300 سال کے بعد حضرت حسین سن 61 ہجری میں شہید ہوئے، اور یہ تعزیہ کب سے شروع ہوا؟ 300 سال کے بعد نجف کا بادشاہ کربلا جاتا تھا ماتم کرنے کے لیے، کہا حضور وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہیں کربلا بنا دیتے۔ کہا کہ کیسے بناؤ گے؟ کہا تعزیہ بنا دیں گے، اس میں امام حسین کی قبر بنا دیں گے، اسی کو سامنے رکھ کر کے آپ کو کربلا جانے کی ضرورت نہیں ہے، آم کا آم گٹھلی کا دام۔ تعزیہ یہاں سے شروع ہوا۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، یہ تعزیہ بنانے والے کون لوگ تھے؟ یہ تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ماتم کرنے والے کون لوگ تھے یہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت حسین کے ددیال کے لوگ بھی نہیں تھے، حضرت حسین کی ننیحال کے لوگ بھی نہیں تھے، حضرت حسین کی سسرال کے لوگ بھی نہیں تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ قاتل تھے، قتل کو چھپانے کے لیے ماتم کر رہے تھے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو۔ میری ننیحال ہے، اگر میرا قتل ہوگا تو میرے ننیحال والے کو غم ہوگا، ددیال والے کو غم ہوگا، سسرال والے کو غم ہوگا، چونکہ سالی پر زیادہ مہربان تھے، سالہ پر زیادہ مہربان تھے، غم وہاں ہوگا، ماتم وہاں ہوگا۔ لیکن جال سازی دیکھیے، 2 نمبری دیکھیے، کون لوگ ماتم کر رہے ہیں؟ جس کے باپ دادا نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا۔ کون تعزیہ نکال رہا ہے؟ جس کے باپ دادا نے حضرت حسین کو تڑپا تڑپا کر کے مارا تھا۔ کیا مقصد تھا؟ تاکہ باپ دادا کا عیب ماتم کے بہانے سے چھپ جا کرے۔ دھیان سے سنیے گا، حضرت حسین کا قافلہ جا رہا ہے، ایک ہی بچہ زندہ بچا، پیچھے لوگ روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہا تم لوگ 40,000 تھے، کہاں غائب ہو گئے تھے؟ 18,000 ووٹ دینے والے تھے، کہاں چلے گئے؟ تنہا چھوڑ دیا، مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے، حضرت حسین کو تنہا چھوڑ دیا، 4,000 لوگوں نے مل کر کے مار دیا۔ تم لوگ کہاں تھے؟ یہ رونے والے کون تھے؟ وہ مارنے والے کون تھے؟ وہ چھوٹا سا بچہ بتا رہا ہے کہ قتل کر کے آنسو بہا رہے ہو۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4,000 لوگوں کے سامنے ہیں، پوچھتے ہیں کہ دیکھو تم نے بلایا، میں آیا، میں تمہارا مہمان، پھر پانی کیوں بند کر دیا؟ میں تمہارا مہمان، میرا راستہ کیوں بند کر دیا؟ میں تمہارا مہمان، تم نے میرے ایک ایک آدمی کو چن کر کے کیوں ہلاک کر دیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ سب کا منہ لٹک گیا، سر جھک گیا۔ ایسا کیوں کیا تھا؟ دھمکی میں حکومت نے دھمکی دیا تھا کہ حضرت حسین کے ساتھ ایسا نہیں کرو گے تو جو سلوک حضرت حسین کے ساتھ نہیں کیا وہ تمہارے ساتھ کریں گے۔ اپنی جان بچانے کے لیے حضرت حسین کو تہے تیگ کر دیا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کوفہ کا آدمی چلا ہے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، یہ بتاؤ کہ نماز کی حالت میں مچھر خون پی لے
اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہو جائے، اس کے منہ پر جو تماچا مارا اس کا پیٹ پھٹ گیا، خون لگ گیا کپڑے میں، یہ خون کپڑے کو ناپاک کرے گا، جب کپڑا ناپاک ہوگا نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، جو نماز پڑھی اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ مسئلہ کون پوچھنے کے لیے آیا ہے؟ وہی جس نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا، وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھنے کے لیے آیا کہ او لوگو دیکھو ان مکاروں کو، نواز رسول کو شہید کر دیا، ان کے خون کے بارے میں نہیں پوچھا کہ یہ حلال تھا یا حرام تھا، یہ مکار آیا ہے اس خون کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ مچھر نے خون پی لیا، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا، پھٹ گیا، بدن کو لگ گیا، کپڑا ناپاک ہوا کہ ناپاک ہوا؟ پاک ہوا۔ دھیان سے سنیے گا، کانپور میں جلوس نکل رہا تھا، عرب کے مہمان آئے۔ کون مہمان تھے؟ حضرت حسین کے خاندان کے آدمی تھے۔ کانپور میں جلوس نکل رہا ہے، محرم کا دن ہے، تابڑ توڑ جلوس نکل رہا ہے، 22 ڈی جے تو ایک ساتھ، کان کے تالے پھٹ نہ جائیں تو جلوس بھی کیا جلوس نہ، جلوس نکل رہا ہے، تابڑ توڑ جلوس نکل رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیسا شور ہو رہا ہے سڑک پر، یہ کیسا تماشا ہو رہا ہے؟ کہا حضور آپ کو پتہ نہیں آج 10 محرم ہے، حضرت حسین کے ماتم کا جلوس ہے۔ کہا انا للہ، 1400 سال گزر گئے، ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی ہے، 1400 سال گزر گئے، ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی ہے۔ انشاءاللہ محرم سے بھی بچیں گے، محرم میں تعاون کرنے سے بھی بچیں گے، اپنی اولاد کو وہاں بھیجنے سے بھی بچیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جنوری میں عیسائی اور محرم میں شیعہ بنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے، ڈول تاشوں سے محرم کو منانے والے، غم سے شہداء کی بڑی دھوم مچانے والے، تازیہ اور سواری کو اٹھانے والے، باغ اور شیر کو دلدل کو نچانے والے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے؟ چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے؟ غم نہیں ہوتا ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہیں، اور غیروں کی طرح تہوار مناتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں، ڈھول تاشوں سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں، تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا، غم منانے کا عجب ڈھنگ یہ ارشاد کیا، روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا، روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا، فعل تیمور ہے یہ قول پیغمبر تو نہیں، غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں، غم تجھے ہے تو، غم تجھے ہے تو بس اتنا تو ذرا کر کے دکھا، ڈھول تاشوں سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا، میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو، گزر اوقات کرو، میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو، دن ایک ستم رات کرو، وہ
दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो, यूं तो कभी मुंह फेर कर देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़े है तो मदारात करो हो। दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, करामात करो हो, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, करामात करो हो। आइए आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, सुनने के लिए थोड़ा तैयार है? ज़्यादा तैयार नहीं है, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ, यहाँ पूरे फंस गए, सोचे थे कि निकल ही जाएंगे, लिवरी पुल पास कर ही जाएंगे, लेकिन फंस गए। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। खैर, 2-4 खून तो आपका माफ़ है, उसके बाद माफ़ नहीं है, सीधे जनाजा पढ़ करके निकल जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। हज़रत हुसैन महरूम हो गए, आए थे कि हुकूमत मिलेगी, लेकिन हुकूमत नहीं मिली, शहादत मिली। ये राज आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये पैगाम, ये इस जलसे का आखिरी पैगाम है जो आपको सुनाने के लिए चाह रहा हूँ। अंगूठी आप नहीं पहनता है किस हाथ में? बाएं हाथ में। अंगूठी को आप देखेंगे 80% आदमी को अंगूठी बाएं हाथ में तो पहनता है, दाएं हाथ में नहीं पहनता। बताइए कि दायां हाथ बढ़ करके है या बायां हाथ बढ़ करके? दाहिना। दाहिना में नहीं पहना, बायां में पहना। क्या मतलब हुआ? जो हकदार होता है वो इस दुनिया में महरूम होता है। भाई से बढ़ करके साला है कि नहीं? अगर नहीं है तो दोनों हाथ उठाइए। खैर, माशाअल्लाह। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, के दाना खाक में मिलकर, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तमन्ना है कि इस दुनिया में मैं कुछ काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। किया फिर दोषी मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा। बस आखिरी पैगाम 15 अगस्त के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिलेबी याद रहेगी, आलिम की कुर्बानी को भूल जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अरे 2-4-5 आदमी हाथ उठा रहे हैं, जिलेबी की वजह कोड़ा मिलेगा। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम 15 अगस्त के हवाले से सुना रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 93 हिजरी में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आए, सिंध को फतह किया 93 हिजरी में। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, 367 हिजरी में नासिरुद्दीन सबुक्तगी बादशाह इस हिंदुस्तान में आया, 3 लाख की फौज को शिकस्त दिया, राजा जयपाल की 3 लाख फौज को शिकस्त दिया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, 1193 में गौरी आए और पृथ्वीराज चौहान की 3 लाख फौज को शिकस्त दिया। हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया? 15 अगस्त को सामने रखिए, पैगाम आ रहा, बिल्कुल छोटा, 2-3 मिनट में गुजर जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप इस तरह सुन रहे हैं, लगता है कि आपको हम कम को खा ही जाएंगे। खैर, अल्लाह का करम है, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, जो उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा आप सुन रहे हैं। 1522 में बाबर आया, इब्राहिम लोधी के ख़ानदान से हुकूमत ले लिया। 1522 ईस्वी से बाबर के ख़ानदान में हुकूमत है। यह हुकूमत कब गई? 1857 में। 1857 में बाबर के ख़ानदान का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र, उसके हाथ से हुकूमत चली गई। अब बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ कब आया? 1600 ईस्वी में आया। 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ इस मुल्क में आया। 1700 ईस्वी में पूरे हिंदुस्तान में उसने अपना परचम लहरा दिया 100 साल के अंदर। और 1702 में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी पैदा हुए, लोगों को बेदार किया कि देखो अंग्रेज़ आ गया है, बेदार हो जाओ वरना तुम्हारा मदरसा भी तुमसे छीन लेगा, तुम्हारे आलिम को भी तुमसे छीन लेगा, तुम्हारे कुरान को भी जला देगा। वो बेदार करने वाला आया और चला गया, 1762 में इंतकाल कर गया। लेकिन लोग बेदार नहीं हुए, खरगोश की नींद सोते रहे। उसके बाद क्या हुआ? 1707 में औरंगज़ेब बादशाह का इंतकाल हो गया।
کتنا بڑا ملک دے کر کے انگریز اورنگزیب گیا، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ کابل تک ہندوستان تھا، کنیا کماری تک ہندوستان تھا، کابل تک ہندوستان تھا، 15 لاکھ مربع میل سے زیادہ اتنا بڑا ہندوستان تھا، 20 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہندوستان کی تھی، لیکن اتنا بڑا ہندوستان ختم ہو گیا کیوں؟ 3 بیٹے کے جھگڑے نے ہندوستان کو چھوٹا کر دیا۔ مسلمان کی بدقسمتی دیکھیے، جس گھر میں جھگڑا ہو گیا سمجھ جائیے مسلمانوں کا دن بربادی کا شروع ہو گیا، الٹی گنتی شروع ہو رہی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، 1707 میں اورنگزیب بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ 1740 عیسوی میں 4 اسٹیٹ کا انگریز گورنر بن گیا، اور سن کر کے حیرت ہوگی، نواب سراج الدولہ نے، بنگال کے ٹائیگر نے 1757 میں انگریز سے لوہا لیا۔ کتنی فوج تھی؟ 70,000، اور انگریز کتنے تھے؟ 3,000۔ 3,000 انگریز نے 70,000 مسلمان کو شکست دے دیا۔ 70,000 مسلمان ہار گئے، 3,000 انگریز جیت گئے۔ کیوں جیت گئے؟ کہ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے، اپنوں کی غداری کی وجہ سے گھر کا بھیدیا لنکا ڈھائے۔ 70,000 مسلمان 3,000 انگریز سے ہار گئے۔ 1764 میں میر قاسم نے مقابلہ کیا انگریز سے، کتنی فوج تھی؟ 50,000، انگریز کتنے تھے؟ 7,000۔ 7,000 انگریز نے 50,000 مسلمان کو ہرا دیا۔ کس کی غداری کی وجہ سے؟ نجف خان کی غداری کی وجہ سے۔ اپنوں نے اس گھر کو لوٹا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ دھیان سے سنیے گا، 1772 میں فتویٰ دیا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اس فتوے پر عمل کرنے کے لیے کون آگے آئے؟ ٹیپو سلطان آئے۔ ٹیپو سلطان نے 2 لڑائی میں انگریز کو شکست دیا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ کس کی غداری کی وجہ سے؟ اپنوں کی غداری کی وجہ سے، میر صادق کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، شکست نہیں دے پائے۔ ٹیپو سلطان کتنا بڑا آدمی تھا، سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ ٹیپو سلطان جب زندہ تھا، مسلمانوں کی حکومت پوری دنیا میں کتنی تھی؟ 1,57,00,000 مربع میل۔ 1,57,00,000 مربع میل پر مسلمان حکومت کرتا تھا۔ ٹیپو سلطان زندہ تھے، اتنی بڑی حکومت تھی۔ 50 سال کے اندر ٹیپو سلطان جیسے شہید ہوئے، 50 سال کے بعد مسلمانوں کی حکومت گھٹ گئی، 17% سے گھٹ کر کے 5% ہو گئی، 1 کروڑ سے گھٹ کر کے 45 لاکھ پر رہ گئی۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، 1824 کے اندر راجہ رنجیت سنگھ نے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا۔ 1857 میں 2 لاکھ مسلمان مارے گئے۔ 1857 میں انگریز نے 2 لاکھ مسلمانوں کو مارا، ان میں 52,000 صرف علماء تھے۔ جامع مسجد دلی سے لے کر کے چاندنی چوک سے لے کر کے لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر عالم کی گردن لٹکی ہوئی ہو۔ صرف دلی میں ایک دن کے اندر 500 عالموں کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا۔ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے۔ 1867 میں دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں کے مدرسے کو بھی چھین رہا ہے، 10,000 مدرسے کو بلڈوزر چلا دیا، یہ تو قرآن بھی چھین رہا ہے، 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا ڈالے، یہ تو ہم سے عالموں کو بھی چھین رہا ہے، 52,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا، یہ تو مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، 2 لاکھ مسلمانوں کو تہہ تیگ کر دیا۔ اب سوچا کہ جب تک مدرسہ نہیں ہوگا مسلمانوں کا دین نہیں بچے گا۔ دیوبند میں 1867 میں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کو بنایا۔ اس کے بعد 1870 کے اندر مسلمانوں کو احساس ہوا کہ حکومت چلی گئی، سب کچھ چلا گیا۔ 1875 میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی کو قائم کیا۔ جب دیکھا کہ جب مدرسے میں پڑھتا ہے تو دنیا سے بے خبر ہوتا ہے، جب اسکول میں پڑھتا ہے تو دین سے بے خبر ہوتا ہے، تو ندوہ بنا 1895 میں، تاکہ اس کو دین کی بھی تعلیم ملے، دنیا کی بھی تعلیم ملے۔ مسلمان مسلک کے نام پر جھگڑتا ہے، یہ مسلک کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے۔ 1895 میں ندوہ بنا۔ اس کے بعد سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، 1919 میں شیخ الہند نے فتویٰ دیا، انگریز سے کوئی تعلق مت رکھو، اگر مسلمان ہو تمہارے خون میں اگر اسلام ہے، ایمان ہے، تو انگریز سے کوئی تعلق مت رکھنا، بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 1920 کے اندر علی گڑھ آئے شیخ الہند، تو کون پیدا ہوئے؟ مولانا محمد علی جوہر پیدا ہوئے۔ لندن جا کر کے انگریزوں سے کہا کہ جب تک تم ہمیں ملک کی آزادی کا پروانہ نہیں دو گے، ہماری قبر
خبر لندن میں بنے گی، غلام ہندوستان میں میں جا نہیں سکتا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا جنگ انگریز سے مقابلہ کرنا، انگریز کو اس ملک سے بھگانا میرا ایمان ہے۔ میں چین سے اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس ملک سے انگریز نہ چلا جائے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر کوئی انگریز کو کتا بھوکے اور کتا کسی انگریز کے پیر میں دانت کاٹے تو کوئی ہنسے یا نہ ہنسے مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ انگریز بھی میرا دشمن، اس کتے کا دشمن بھی انگریز، مجھے خوشی ہوگی۔ اس مذہب کی کوئی خیر نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی خیر نہیں ہے جب تک اس ملک سے انگریز نہ چلا جائے۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے انگریز کے پیر میں اگر چوٹی کاٹے تو مجھے خوشی ہوگی، میں اس چوٹی کو شکر کھلاؤں گا، چونکہ انگریز کی دشمنی میرے ایک ایک سانس کے اندر موجود ہے۔ ڈاکٹر تارا چند نے کہا مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے لیے کتنی قربانی دی ہے، سب کچھ بھیٹ چڑھا کر کے اس ملک کو آسمان کی بلندی تک پہنچا دیا۔ اس قربانی میں سب سے بڑا ہاتھ مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے۔ انشاءاللہ آزادی کو یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عالموں کی داڑھی اور پگڑی نوچیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ووٹر لسٹ میں 2-3 آدمی کا نام نہیں ہے، وہی لوگ ہاتھ اٹھائیں۔ جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں، تیرا اتہاس ہے خون میں لتڑا ہوا، تو ابھی تک ہے دنیا میں بچھڑا ہوا، تو نے اپنوں کو اپنا نہ جانا کبھی، تو نے انسان کو انسان نہ مانا کبھی، اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانپ میرے وطن، تو دراوڑ ہے یا آریا نسل ہے، جو بھی ہے اب اسی خاک کی فصل ہے، رنگ اور نسل کے دائرے سے نکل گر چکا ہے بہت دیر، اب تو سنبھل اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانپ میرے وطن، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی۔ 3 منٹ اگر آپ لوگ قربانی دیں گے تو آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ منہ درازی کرے تو لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دانا پانی سب بند ہو جائے گا، یہ غلطی بھول سے مت کیجیے گا، اور پانی پلانے کے بجائے دوائی پلانے کے بجائے زہر کھول کر کے پلا دیں گے، سیدھے حشر میں اٹھیے گا۔ دھیان سے سنیے گا، عورتوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ یہ جو آنکھ ہے، آنکھ اس میں جب روشنی ہے تبھی یہ کام کرتی ہے۔ مرد آنکھ ہے، عورت اس کی روشنی ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ پھول ہے، اگر اس میں خوشبو نہیں تو بیکار ہے۔ مرد پھول ہے، عورت اس کی خوشبو ہے۔ دوسری بات بتائیے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، میاں بیوی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ اتنا عجیب رشتہ ہے، اس سے عجیب رشتہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ شادی سے پہلے عورت کو مرد سے کوئی تعلق نہیں، جیسے ہی شادی ہوئی سب چیز میں عورت مرد دونوں شریک ہو گئے، آبرو میں بھی،
مال و دولت میں بھی، غم میں بھی، خوشی میں بھی سب شریک ہو گئے۔ ایسا رشتہ کوئی عجوبہ ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، عورت کا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ کیسے؟ وہ پیدا ہوتی ہے باپ کے گھر میں، زندگی گزارتی ہے شوہر کے گھر میں، اور مرتی کہاں ہے؟ بیٹے کے گھر میں۔ اس کا اپنا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ عورت کی قدر کریں گے تو آپ کے پاس وہ دولت باقی رہے گی، عورت کی ناقدری کریں گے آپ کا جنت جیسا گھر جہنم بن جائے گا۔ چوتھی مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ جتنا بڑا مجمع ہے سب کے لیے شادی کرنا جائز ہے، لیکن سنت کس کے لیے ہے؟ جو بیوی کا خرچہ اٹھائے۔ سنت کس کے لیے ہے؟ جو بال بچے کا خرچہ اٹھائے۔ انشاءاللہ شادی کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے، دیر نہیں کریں گے۔ خیر وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا رہے جن کی شادی ہو چکی ہے۔ اگر یہ کیمرہ دکھا دیا، بیوی نے دیکھ لیا تو فسادیں ہو جائے گا، اس لیے ذرا دھیان رکھیے گا۔ تیسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، عورت گھر میں ہے لیکن بدتر سے بدتر زندگی ہے، غلام سے بھی بدتر زندگی گزار رہی ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہ گھر تباہ ہونے والا ہے۔ یہ گھر تباہ ہونے والا ہے جس گھر میں عورت کو عزت ہی نہیں ہے، غلام سے بھی بدتر اس کی زندگی ہے، تو وہ عورت ہی تباہ نہیں ہوگی، پورا گھر تباہ ہونے والا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، گھر میں پیسہ تو ہے لیکن بیوی پر خرچ نہیں کرتا ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ گھر آج نہیں تو کل تباہ ضرور ہوگا، تجربہ کہتا ہے، یہ مطالعہ ہی نہیں ہے، یہ تجربہ ہے۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے، اگر عورت کے لیے شوہر مال نہیں کمائے گا اس کی بیوی آوارہ ہو جائے گی، یہ تجربہ ہے۔ مالی پریشانی سے عورت آوارہ ہو جاتی ہے۔ عورت کو آوارہ ہونے سے بچانا ہے تو اپنی عورت کے لیے مال کمانا ہوگا۔ مال کماتے ہیں کم، گنواتے ہیں زیادہ، تو یاد رکھیے عزت تو جائے گی، عورت بھی چلی جائے گی۔ دھیان سے سنیے گا، آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلی رات ہے، بیوی آئی، اس نے اپنے شوہر سے کہا، 3 مثالیں 2-3 منٹ میں ختم ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، بالکل کنارے پر کشتی پہنچ گئی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، بالکل پیغام ختم ہو رہا ہے، 2-3 منٹ میں ختم ہو رہا ہے، دعا ہو جائے گی۔ دھیان سے سنیے گا، جو جس حال میں بیٹھے اسی حال میں بیٹھیے۔ مثال، شوہر سے کہا کہ اپنے گھر میں جھگڑا مت کرو بھائی سے، کہ پہلے دن آئی ہو پردے پر سب کی طرفداری کر رہی ہو، نند کی طرفداری کر رہی ہے، تم کو ہم سے مطلب رکھنا چاہیے۔ کہا کہ دیکھو اگر تم اپنے بھائی سے جھگڑا کرو گے تو ہماری اولاد بھی آپس میں جھگڑا کرے گی، میل محبت سے نہیں رہے گی۔ اگر تم میل محبت سے رہو گے بھائی سے تو تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری اولاد محبت سے رہے گی۔ دھیان سے سنیے گا، دوسری مثال، پہلی بھی رات میں بیوی آئی، اس سے پوچھا کہ میں تمہیں کون سا کپڑا پہناؤں بتاؤ، کہ جو آپ پہناؤ، کہ کون سا کھانا کھلاؤ، کہ جو آپ کھانا کھلاؤ، کہ تمہارا کیا نام دوں محبت میں، کہ جو نام آپ دے دو۔ ارے اللہ کی بندی، تمہاری بھی کوئی خواہش ہے کہ نہیں؟ اگر خواہش ہوتی تو میں مرد ہوتی، عورت نہیں ہوتی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی دولت ایمان کے بعد عورت ہے۔ وہ کون عورت ہے؟ جب وہ گھر میں راحت دیکھتی ہے تو کہتی ہے شوہر کی وجہ سے یہ راحت ہے، اللہ کی وجہ سے یہ راحت ہے، سسرال والے بہت اچھے لوگ ہیں، میں مصیبت میں تھی، مجھے ماں باپ نے کتنا اچھے گھر میں شادی کرا دیا۔ جب وہ خوشی کو دیکھتی ہے تعریف کرتی ہے، لیکن جب وہ مصیبت کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ مصیبت میرے گھر میں تھوڑو ہے، پوری دنیا میں مصیبت ہے۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی عورت ہے۔ انشاءاللہ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نمک تیز ہوگا گالی دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میری پیاری بہن تو بنے گی دلہن، میری پیاری بہن تو بنے گی دلہن، خیر و برکت سراپا تیری ذات ہو، گھر کا ہر فرد یہ دے رہا ہے دعا، تیرے آنگن میں خوشیوں کی برسات ہو، حضرت کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو، میری پیاری بہن تو بنے گی دلہن، دے رہا ہوں میں تم کو یہ دل سے دعا، تجھ سے کوئی نہ سسرال میں ہو خفا، دے رہا ہوں
میں تم کو یہ دل سے دعا، تجھ سے کوئی نہ سسرال میں ہو خفا دے رہا ہوں میں تم کو یہ دل سے دعا، تجھ سے کوئی نہ سسرال میں ہو خفا، بات جب بھی کرے تو کسی سے کبھی میٹھی میٹھی سی تیری ہر ایک بات ہو، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو، تین کام کیجئے، تین کام چھوڑ دیجئے، جلسہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ تین وجہ سے آپ کے گھر میں آفت اور مصیبت آتی ہے، میں گارنٹی لیتا ہوں اس جلسے میں آپ تین کام کو چھوڑ دیجئے، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ گناہ نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، غلط نہیں کمائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، نہ کتابوں سے، نمازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا ومولانا محمد وبارک وسلم، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشفاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم انصرنا على عدوك وعدوهم، اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين، اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين، اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين، اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين، اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين، اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔